بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کے رکھتی ہے تو سمجھ جاؤ وہ عورت بہت جان لو ورنہ بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ طریقہ صرف ایک ہوتا ہے، لاڈلوں کو زندگی کا تھپڑ ذرا زور سے لگتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ 2-4 نفرتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زوال آتا ہے ہر شے پر، مگر غم کو مسلسل عروج حاصل ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ انسان محبت میں گناہ تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جب بات پاک رشتہ نکاح کرنے کی آتی ہے تو یہ کہہ کر مکر جاتا ہے، گھر والے نہیں مان رہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو کیونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پہ یقین رکھو۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو لیکن عورت کی ایک چیز سے اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور نظر اندازی۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات کو سمجھے گا۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ لیکن جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ جو گھر اللہ کو پسند ہو بس وہاں ہوتی ہیں۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دیا۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ انسان یا رب مجھ کو جو چاہیے وہ نہیں ملتا، رب جو مل رہا ہے تیرے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے مگر میں خبر رکھتا ہوں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تکیے کے بغیر سونے سے آپ کی کمر مضبوط ہوتی ہے اور کمر درد سے آرام محسوس ہوتا ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں، اگر ہم سفر نسلی ہو تو خوشیاں غربت میں بھی رقص کرتی ہیں۔ انسان کو جنازے سے پہلے بھی کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں خراب ہوں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی ہے وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ زندگی کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ جب کوئی اور دل کو بھا جائے تو پچھلی محبتوں پر لوگ مٹی ڈال دیا کرتے ہیں۔ تم سے بات کرنے کا تو بڑا دل کرتا ہے میرا، پھر سوچتا ہوں اپنی خوشی کے لیے تمہیں پریشان کرنا غلط بات ہے۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ اچھا وقت آنے دو، یہ ہول سیل میں لگے سارے منافق ہم خریدیں گے۔ عمروں نے کی ہے کیلنڈروں سے چھیڑخانی، وہ کھیلنے والا اتوار اب فکروں میں گزر جاتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، باتیں یاد رہتی ہیں۔ نفرت نہیں ہے کسی سے، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔ بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دنیا پیسے والوں کی چمچہ گیری کرتی ہے ورنہ رشتہ دار بھکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ کاش انسان بھی نوٹوں کی طرح ہوتا، روشنی کی طرف کر کے پتہ لگا لیتے اصلی ہے یا نکلی۔ جب آپ کسی کو عزت دیں تو اس کے ساتھ پھکی دے دیا کرے تاکہ اسے ہضم بھی ہو جائے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں اور جہاں رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہے، مگر مقدر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایسا انتخاب کرو جو آپ سے سچی محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے اور جو آپ کو خوش رکھے اور آپ سے کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہو۔
بے نسل آدمی کی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر زیادہ عزت دیں گے وہ آپ کو اس قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے، سننے اور بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جو لوگ جتنی زیادہ شدت سے پیار یا فکر کرتے ہیں اتنی ہی شدت سے نفرت یا نظر انداز کر سکتے ہیں۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی مانے کر دیتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کالے اور چہرہ سفید ہو، ایسی عورت بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتی اور یہ جھوٹ کو بھی سچ بنا کر بیان کرتی ہے۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم تو برے ہیں جناب، آپ کے رابطے ہیں فرشتوں سے۔ ناظرین، دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھایا کریں۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لے، نیند نارمل آئے گی۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہو تو سیب کھاؤ، حرکت تیز ہو جائے گی۔ سر پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز رہتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو، دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ زیادہ چھینکیں آنے لگے تو سبز دھنیا سونگھے، چھینکیں رک جائیں گی۔ شام کے وقت کنگھی مت کریں، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چھوٹی چمچ لیں، یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں، یہ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے مفید ہے۔ اس سے انسان کو پرسکون نیند آتی ہے، اس سے انسان کا خون صاف ہو جاتا ہے، نزلہ زکام سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، قبض، بدہضمی اور تیزابیت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، متلی، قے وغیرہ نہیں آتی۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئیں تو دال ماش زیادہ کھائیں، دانے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سفید چنے بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت اور مضبوط ہوتا ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بڑھتے ہوئے پیٹ کے لیے روزانہ کھیرا کھانے سے چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ہر دوسرے دن اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کرو، صحت مند رہو گے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ پیسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھایا کرو۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیں، سبزی تازہ رہے گی۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر چھریاں لاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ معدے میں درد ہو تو ٹینڈے سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو زبردست طاقت حاصل ہوتی ہے۔ سوجن والی جگہ پر پان کے پتے رگڑے، سوجن ختم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل فالسے کا جوس پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ چھوٹا شہد مکھن کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پاخانہ کالا آئے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو دہی کا استعمال روزانہ کرے۔ صبح جلدی اٹھنے والے کو کبھی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے وہ سدا جوان رہتا ہے۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے غرارے کریں۔ سبز رنگ کی چیز کو صبح روزانہ دیکھیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی چیزوں سے پرہیز کریں۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانا کھا کر نہانے والے انسان بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوا جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، سکون ملے گا۔ ہری مرچ کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر پیاس نہ ہو پھر بھی پانی پی لیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں، کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہترین بناتی ہے۔
رات کو پیشاب کر کے سونے سے گردے زندگی بھر خراب نہیں ہوتے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کریں۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ جسم پر دانے نکل آئے تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائیں اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس اس پر مسل دو۔ بدن میں خارش ہو یا درد ہو رہا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں، جسم کے درد اور خارش کا بہترین علاج ہے۔ جو روزانہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیتے ہیں وہ جلدی بیماری کا شکار نہیں ہوتے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کرو۔ روزانہ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ موسم بدلنے کا برا اثر صحت پر نہیں پڑے گا۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہانت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ دمہ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چائے استعمال کرنا چھوڑ دو ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ قوت باہ میں اضافہ کرنا ہے تو پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ رات کو بکری کا دودھ پی لو، بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک ڈال کر پی جائیں۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو کدو کی سبزی استعمال کریں۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ بینگن پکا کر کھایا کریں۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ کھانا پکاتے وقت یا لطیفوں یا ودودوں کا ورد کریں، آپ کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیار محبت چین سکون آ جائے گا۔ صبح کا ناشتہ کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ زبان بدن کا واحد وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ دہی کے اوپر والی بالائی کو کیل محاسوں پر لگائیں، کیل محاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ جس کو خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہوتی ہو، گیس تنگ کرتی ہو، اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا مقیتو 11 بار پڑھے۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہوگی، یادداشت تیز ہوگی۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کیلا کھاؤ، بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیں، 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نیم کول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا سلاد استعمال کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھو لیں۔ کالے میوے کھانے سے بدن سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے۔ صحت ہمیشہ اچھی رکھنی ہے تو چاول کے بعد پانی نہ پیو۔ معدے میں گرمی ہو تو گنے کے رس میں پودینے کا شربت ملا کر پینے سے معدہ سارا دن ٹھنڈا رہے گا۔ رات کو دانت صاف کر لیا کرو، کبھی دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔
اور نہ ہی دانت کمزور ہوں گے۔ اگر بار بار پیشاب کی تنگی ہو تو تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لو، پیشاب کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جگر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوگی۔ سبز چائے میں لہسن ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت ابھر آئے گی۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ کم عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیادہ دیر تک اے سی میں بیٹھنے سے سر درد، مائیگرین ہو جاتا ہے اور آپ کی جلد پر کھجلی اور خشکی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو سست بنا سکتا ہے۔ پانی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اے سی آپ کو سست بنا سکتا ہے۔ اے سی پانی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے اور الرجی اور دمہ کو بڑھاتا ہے۔